مقبولیت کے لیے بانیان کے کیے ہوئے اس اہتمام کی مقبولیت کے لیے ولی العصر امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے باری دیگر بآواز بلند صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن عبد اللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء
وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم وعذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيعة ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيعة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد.
فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عزم والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عزم والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد خدایا واسطہ محمد وآل محمد دی عزت و عظمت دا بانیان کا کیا ہوا یہ اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. مالک و خالق اللہ واسطہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی عصمت و طہارت کا جتنے بھی عزادار تشریف لائے ہیں ان کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. مالک و خالق اللہ واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا مومنین کی شرعی حاجات کو پورا فرما. بیمار کربلا کا واسطہ اگر کوئی بیمار ہے تو شفاء کاملہ عطا فرما. مالک و خالق اللہ بندہ حقیر کے ذمے جن مومنین نے دعائیں لگائی مومنین کی دعاؤں کو مستجاب فرما. مالک و خالق اللہ واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا شہدائے ایران کے درجات کو بلند فرما. مالک و خالق اللہ واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا آغا رہبر کے درجات کو بلند فرما. آغا سید حسن مجتبیٰ کو طول عمر عطا فرما. تمام دعاؤں کی ایک ہی دعا ولی العصر امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمارے مولا و آقا کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صل علی محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ کافی احباب تشریف فرما ہیں. جتنا آپ کے اذہان میں علی کا اللہ بلند ہے اتنی بآواز بلند جواب دیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، پاک سیدہ کے دشمنوں پہ لعنت، عظمت جناب سیدہ بلند تر صلوات. میں اپنی آج کی مجلس کا آغاز اس کی حمد سے کرنا چاہتا ہوں جس نے ہمیں فرش عذاب پہ بولنا سکھایا ہے، کسی ظالم کے آگے گر گرانا نہیں سکھایا. اور میرا لاکھوں درود و سلام ہو کائنات کے اس عظیم بندے پہ جسے سید الساجدین کہتے ہیں، اور نفرت و لعنت ہو ان لوگوں پر جو لائق نفرت و لعنت تھے، ہیں یا رہیں گے. معزز سامعین،
یہ کائنات میں واحد حسین ہے کہ مجلس حسین کی ہوتی ہے ذکر توحید کا، مجلس حسین کی ذکر محمد کی نبوت کا، مجلس حسین کی ذکر علی کی ولایت کا، مجلس حسین کے ذکر آدم کی توبہ کا، مجلس حسین کے ذکر نوح کی کشتی کا، مجلس حسین کے ذکر ابراہیم کے خواب کا، مجلس حسین کے ذکر عیسیٰ نبی کا، مجلس حسین کے ذکر کلیم اللہ کا، مجلس حسین کے ذکر یعقوب کے بڑھاپے کا، مجلس حسین کے ذکر یوسف کے حسن کا، مجلس حسین کے ذکر مریم کے عصمت کا، مجلس حسین کے ذکر زہرا کی طہارت کا، مجلس حسین کے ذکر 1.25 لاکھ انبیاء کا، مجلس حسین کے ذکر صحابہ کا، مجلس حسین کے ذکر سلیمان محمدی کا، مجلس حسین کے ذکر ابو ذر غفاری کا، مجلس حسین کے ذکر مقداد کا، مجلس حسین کے ذکر جناب قمبر کا، مجلس حسین کے ذکر جناب حبیب کا، مجلس حسین کے ذکر جناب حبیب کا، مجلس حسین کے ذکر اللہ کے قرآن کا۔ یہ کیا ہوا کہ مجلس حسین کی بیان سارے کا سارا دین کیا جاتا ہے۔ یہ خواجہ محی الدین چشتی نے بتایا، دین است حسین، جہاں سے سارے کا سارا دین ملے اسے مجلس حسین کہتے ہیں۔ یا علی یا علی یا علی یا علی۔ مجلس حسین کی بیان سارے کا سارا دین کیا جاتا ہے۔ یہی تو وہ جگہ ہے کہ جہاں سے سارے کا سارا دین ملتا ہے۔ معزز سامعین، سنت الہی ہے، اگر کوئی قوم ظلم کے خلاف خاموشی اختیار کرے تو اللہ اس قوم کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ پڑھیں قرآن، دیکھیں قرآن، قرآن میں قوم سمود کا بھی ذکر ہے، قرآن میں قوم عاد کا بھی ذکر ہے، قرآن میں قوم لوط کا بھی ذکر ہے۔ قوم عاد نے کیا کیا؟ قوم عاد میں کچھ لوگ تھے جو سرکش تھے، پڑھے لکھے احباب تشریف فرما ہیں، میرا ساتھ دیجئے۔ قرآن میں قوم عاد کا بھی ذکر ہے اور قوم عاد والے سرکش لوگ تھے۔ کچھ سرکش تھے، کچھ راہ راست پہ تھے۔ بتائیے، کچھ تھے نا جو راہ راست پہ تھے، لیکن اللہ نے عذاب نازل کیا، سارے کے سارے تباہ و برباد ہو گئے۔ مالک و خالق اللہ، ظالموں پہ تو عذاب آتا، ان نیک بندوں کا کیا قصور؟ فرمایا جو ظلم کے خلاف خاموشی اختیار کرے وہ بھی پھر عذاب کے مستحق ہیں۔ قرآن میں قوم سمود کا ذکر ہے۔ قوم سمود والوں نے کیا کیا؟ قوم سمود والوں نے حضرت ناقہ صالح کی ٹانگیں کاٹی۔ کیا ٹانگیں کاٹنے والی پوری قوم تھی؟ نہیں، کچھ لوگ تھے اور کچھ راہ راست پہ بھی تھے، لیکن اللہ کا عذاب آیا، پوری کی پوری قوم تباہ ہو گئی۔ قرآن میں قوم لوط کا بھی ذکر ہے۔ قوم لوط میں بدکار لوگ تھے۔ کیا سارے کے سارے بدکار تھے؟ کچھ تھے اور کچھ راہ راست پہ تھے۔ جو راہ راست پہ تھے وہ کہہ رہے تھے انہیں کرنے دو، ہمیں کیا؟ اللہ نے عذاب نازل کیا۔ اب ذرا توجہ کرنا، اور یہ جملہ فرش عذاب کی قیمت بتانا جا رہا ہوں۔ اللہ نے ان پہ عذاب نازل کیا۔ قتل حسین کے بعد اگر اس قوم نے عزاداری نہ کی ہوتی تو اس ساری امت پہ عذاب آ جاتا۔ یا علی یا علی۔ قتل حسین کے بعد اگر اس قوم نے ماتم نہ کیا ہوتا تو اس ساری امت پہ عذاب آ جاتا۔ معزز سامعین، اگر کوئی قوم ظلم و فسق کے خلاف آواز نہ اٹھائے اللہ اس پہ عذاب نازل کرتا ہے۔ یہ تو محشر لکھنوی صاحب نے جملہ کہا، اگر فرض کیجئے کچھ دیر کے لیے یہ مجلسیں نہ ہوتی، فرض کیجئے کچھ دیر کے لیے یہ مجلسیں نہ ہوتی، سارا جہاں ہی حسین کا قاتل دکھائی دیتا۔
یا علی یا علی سلامت رہیں۔ معزز سامعین، رحلت پیغمبر خدا سے کچھ دن قبل جناب امیر علیہ السلام اللہ کے حبیب کی خدمت میں حاضر تھے کہ خرامہ خرامہ چلتے سید الشہداء تشریف لائے اور آ کے نانا جان کی گود میں بیٹھ گئے۔ نبیوں کے سلطان نے اپنے نواسوں کے لبوں پہ بوسہ دینا شروع کیا، پیشانی پہ بوسہ دینا شروع کیا، بدن مبارک کی خوشبو سونگنا شروع کی۔ جب یہ منظر دیکھا نا کائنات کے امیر نے تو عرض کیا، یا رسول اللہ اتحب ولدی الحسین، یا رسول اللہ آپ حسین سے محبت رکھتے ہیں؟ تو فرمایا اللہ کے نبی نے، کیف لا احبہ وہو عضو من اعضائی، بھلا کیوں کر کس وجہ سے میں حسین سے محبت نہ رکھوں، حسین تو میرے اعضاء میں سے عضو رکھتا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، پھر جناب امیر نے سوال کیا، یا رسول اللہ مجھے بتائیے آپ مجھ سے زیادہ محبت رکھتے ہیں یا حسین سے؟ فرمایا مجھ سے زیادہ محبت رکھتے ہیں یا حسین سے؟ پھر اب اللہ کے نبی نہیں بولے بلکہ سید الشہداء نے فرمایا، من کان اعلی شرفا کان احب الی النبی واقرب الیہ منزلۃ۔ ہاں بابا جان، نبیوں کے سلطان محبت رکھیں گے اس سے، محبت کریں گے اس سے جس کا خاندانی حسب و نسب زیادہ ہوگا۔ جب لال کا یہ جملہ سنا نا کائنات کے امیر نے تو فرمایا، اتفاخر من یا حسین، حسین کچھ خبر تو ہے، یہ فخر و مباحات کس سے کر رہے ہو؟ تو کہا نعم یا ابتاہ ان شئتا، ہاں بابا جان مجھے خبر ہے، میں جانتا ہوں۔ کہا اگر آپ کا جی چاہے تو بسم اللہ۔ پھر کائنات کے امیر نے اپنے فضائل کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، یا حسین انا امیر المؤمنین۔ یا علی، نہیں ماشاءاللہ کافی احباب تشریف فرما ہے، مل کے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرے کا جواب دیجئے، باری دیگر حیدری۔ کائنات کے امیر نے فرمایا، انا حسین یا حسین انا امیر المؤمنین ولسان الصادقین، انا وزیر المصطفیٰ، انا خزائن علم اللہ، انا قائد السابقین الی الجنہ، انا الذی عمہ سید الشہداء فی الجنہ، انا الذی اخوہ جعفر طیار فی الجنہ، انا کہف الارامل، انا ابو الیتامہ، انا باب اللہ الذی من دخلہ کان امن من النار، فمن تمسک بولایتی ومحبتی امن من النار، انا النبأ العظیم، انا الذی اکمل اللہ بہ الدین یوم غدیر۔ یا علی، کائنات کے امیر فرمایا، یا حسین انا امیر المؤمنین، حسین میں مومنین کا امیر ہوں، ولسان الصادقین میں صادقین کی زبان ہوں، انا وزیر المصطفیٰ میں مصطفیٰ کا وزیر ہوں، انا خزائن علم اللہ میں خزائن علم خدا کے خزائن میں سے خزانہ ہوں، انا لسان اللہ الناطق میں سچوں کی زبان ہوں۔ پھر فرمایا، انا حبل اللہ المتین میں حبل اللہ متین ہوں۔ پھر فرمایا، انا الذی عمہ سید الشہداء فی الجنہ، میرے چچا حضرت حمزہ، میرے چچا حضرت حمزہ بھی جنت میں اور شہداء کے سید و سردار ہیں۔ پھر فرمایا، انا الذی اخوہ جعفر طیار فی الجنہ، میرے بھائی جعفر طیار بھی جنت میں۔ پھر فرمایا، انا باب اللہ الذی من دخلہ کان امن من النار، میں اللہ کا وہ گھر ہوں جس میں داخل ہونے والا عذاب سے بچ جائے گا۔ پھر فرمایا، فمن تمسک بولایتی ومحبت امن من النار، جو بندہ متمسک ہوا میری محبت سے اور میری ولایت سے، قیامت والے دن عذاب سے بچ جائے گا۔ پھر فرمایا، انا الذی اکمل اللہ بہ الدین یوم غدیر، میں وہ ہوں کہ جس کے ذریعے خم غدیر پہ اللہ کا دین مکمل ہوا۔ جب نبیوں کے سلطان نے یہ اعلان کیا نا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ پھر جبرائیل آئے اور آ کے قرآن کریم کی آیات تلاوت کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن نعمت تمام ہوئے،
آج کے دن دین مکمل ہوا، نعمات تمام ہوئی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور غدیر والے دن سے اللہ دین اسلام پہ راضی ہوا۔ وقت نہیں، گفتگو کو سمیٹنا چاہوں گا، بس 2-3 منٹ۔ کائنات کے امیر نے اپنے فضائل کا سمندر بیان کیا، اس کے بعد نبیوں کے سلطان نے سید الشہداء کو مخاطب کیا، میرا لال آپ بھی اپنے فضائل کو بیان کریں۔ تو آپ کے اور میرے مولا نے سمندر کو سمیٹتے ہوئے پہلا جملہ یہ فرمایا، انا الحسین ابن علی، میں حسین ابن علی ہوں، اور یہ جو آپ نے فضائل بیان کیے یہ میرے بابا کے ہیں۔ پھر فرمایا وَأُمِّ فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، میری ماں زہرا ہے جو کائنات کی تمام خواتین کی سردار ہے۔ پھر فرمایا وجد محمد المصطفیٰ، میرے نانا محمد مصطفیٰ ہیں۔ میں کہتا ہوں تجھ سے کروں موازنہ مجھ میں یہ دم نہیں، تجھ سے کروں موازنہ مجھ میں یہ دم نہیں، مولا آپ کا حسین بھی کچھ آپ سے کم نہیں۔ فضائل جتنے بھی بیان کیے جائیں زینت مجلس ہیں، تکمیل مجلس نہیں۔ سید الساجدین کی خدمت میں نعمان آئے اور آ کے عرض کیا، مولا آپ پہ سب سے بڑی مصیبت کب آئی؟ تو آپ نے فرمایا الشام الشام الشام۔ سید الساجدین کہتے ہیں جب ہمیں شام کے قریب لایا گیا، شام کے باہر ہمارے قافلے کو روکا گیا، قافلے کو روکنے کے بعد شام کے بازار سجائے گئے، بازاروں میں ڈھولوں کا انتظام کیا گیا، ناچنے والی عورتیں آئیں۔ سید الساجدین فرماتے ہیں ہزاروں کا ہجوم تھا، ان لوگوں نے ہماری مظلومیت پہ خوشیاں منانا شروع کی، ناچنے والی عورتیں ناچ رہی تھیں، گیت گا رہے تھے۔ سید سجاد فرماتے ہیں اچانک انہوں نے ہمارے قافلے کو گھیرا، گھیرنے کے بعد جس کے ہاتھ میں تلوار تھی تلوار نیام سے نکالے، جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ لیا۔ سید سجاد فرماتے ہیں ایک نیزہ مجھے لگا، میں زخمی ہو گیا۔ پھر فرمایا نعمان ہمیں اس بازار میں لے کے گئے جہاں غلام بیچے جاتے تھے، لیکن اللہ کی قدرت حائل ہوئی، ہمیں یہ اس بازار میں نہ لے کے جا سکے۔ پھر فرماتے ہیں ہمیں اس محلے میں لے کے گئے جہاں خیبر اور بدر کے یہودی اور نصارہ رہتے تھے، وہاں پہ جا کے انہوں نے اعلان کیا آج لے لو بدلے، آج لے لو بدلے، احد تے خندق والے علی دیاں دیاں، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔